السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، مسلمانوں کی کتنی ہی ایجادات ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ حالانکہ دنیا کی مفید اور ضروری ایجادات زیادہ تر مسلمانوں اور عربوں کی شکر گزار اور مرہون منت ہیں۔ وہ اس وقت ایجاد ہوئی جبکہ دنیا میں بسنے والے کہیں یورپ اور کہیں اہل یورپ کا ذکر تک نہ تھا۔ ان میں سے بعض کی تو جدید سائنس نقل بھی نہ کر سکی اور بعض کی نقل اتار کر ایجاد کا صحرا اپنے سر سجا لیا۔ یورپ والوں نے جابر بن حیان کو غیبر، ابن رشد کو ایورو، ابن سینا کو ایونا اور ابن الہشام کو الحزن کہنا شروع کیا تاکہ ان کا مسلمان اور عرب ہونا ثابت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا سائنس کا طالب علم خالد بن یزید، زکریا، رازی، ابن سینا، الخوارزمی، ابو ریحان البیرونی، الفارابی، ابن مسکویہ، ابن رشد، کندی، ابو محمد خوحبدی، جابر بن حیان، موسیٰ بن شاکر البطانی، ابن الہشام، عمر خیام المسعودی، ابو الوفا اور الزہراوی جیسے عظیم سائنسدانوں کی حالات زندگی اور سائنسی کارناموں سے بالکل ناواقف ہے۔ آج ہم آپ کو مسلمان سائنسدانوں میں سے کچھ کے سائنسی کارنامے بتا رہے ہیں۔ ابن سینا کی کتاب القارون، بصری کی کتاب الحیوان اور ابو القاسم کی کتاب جراحی 17ویں صدی عیسوی تک یورپ میں نصابی کتب کے طور پر پڑھائی جاتی رہیں۔ ان کتابوں میں انسانی دماغ اور نسوں کی تصاویر بنی ہوئی تھیں۔ ابن سوری کی کتاب میں خشک جڑی بوٹیوں کی رنگین تصاویر بنی ہوئی تھی۔ یہ کتاب عربوں کی پہلی رنگین مصوری کتاب قرار دی گئی۔ کاغذ کی صنعت کو بلندی کمال پر پہنچانے والے اہل شاطبہ ہیں۔ شاطبہ اسپین کا ایک شہر ہے۔ چھپائی کی مشین اور دارالاشاعت کے پہلے موجد مسلمان سائنسداں ہیں۔ دوران خون کا جدید نظریہ ولیم ہاروے سے منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ اس سے بہت پہلے ابن النفیس نے اس نظریے کو پیش کیا تھا۔ ابو القاسم الزہراوی نے پیشاب کی تھیلی کی پتھری نکالنے کے لیے جسم کا جو مقام آپریشن کے لیے تجویز کیا تھا، آج تک اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ محمد بن زکریا رازی دنیا کے پہلے طبیب جنہوں نے ٹی بی کا علاج اور چیچک کا ٹیکہ ایجاد کیا تھا۔ الجبرا خصوصی طور پر مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ الجبرا کے بعد مسلمانوں کی ایک بڑی ایجاد علم مسلسلات یعنی ٹریگونومیٹری۔ حکم بن ہاشم نے ایک مصنوعی چاند بنایا تھا جو ماہ نکشب کے نام سے مشہور تھا۔ یہ نکشب ترکی کا ایک شہر ہے اور یہ نکشب نامی کنویں سے طلوع ہوتا تھا اور تقریباً 200 مربع میل کا علاقہ منور کرتا تھا۔ اسپین کے ایک مسلم سائنسداں عباس ابو القاسم بن فرناس نے 3 چیزیں ایجاد کر کے دنیا کو ورطۂ حیرت یعنی پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ پہلی چیز اینک کا شیشہ، دوسری چیز گھڑی اور تیسری چیز ایک مشین جو ہوا میں اڑ سکتی تھی۔ ابراہیم الفزازی خلیفہ منصور کے عہد کا پہلا مسلمان سائنسداں انجینئر تھا جس نے پہلا اسٹرلاب ایسا آلہ جس سے ستاروں کی بلندی دیکھی جائے تیار کیا تھا۔ ابن سینا کے استاد ابو الحسن نے پہلی دوربین ایجاد کی تھی۔ حسن الزاح نے راکٹ سازی کی طرف توجہ دی اور اس میں
تاروپیڈیا یعنی سگار کی مثل ایک ہتھیار جو بحری جہاز سے چلایا جاتا ہے کا اضافہ کیا۔ مسلمانوں کے دیگر صنعتی ایجادات میں بارود، قطب نما یعنی ستاروں کی سمت معلوم کرنے کا آلہ، زیتون کا تیل، عرق، گلاب، خوشبوئیں، عطر سازی، دویہ سازی، معدنی وسائل میں ترقی، پارچہ بافی یعنی کپڑا بننے کا کام، صابن سازی، شیشہ سازی اور آلات حرب شامل ہیں۔ عمر خیام نے جو سلجوقی سلطنت کے ایک سائنسداں تھے، شمسی کیلنڈر مرتب کیا۔ سورج اور چاند کی گردش، سورج گرہن یعنی زمین و آسمان کے مابین چاند کے حائل ہو جانے سے سورج کا جزوی یا کلی طور پر تاریک نظر آنا، علم الفلکیات اور بہت سے سیاروں کے بارے میں غیر معمولی سائنسی معلومات بھی البیرونی جیسے نامور مسلم سائنسداں نے فراہم کی اور انہیں تحریری شکل دی۔ عباس بن فرناس وہ عظیم سائنسداں ہے جس نے دنیا کا سب سے پہلا ہوائی جہاز بنا کر اڑایا۔ قبلہ کے تعین اور چاند اور سورج گرہن کو قبل از وقت دریافت کرنے، حتیٰ کہ چاند کی گردش کا مکمل حساب معلوم کرنے کا نظام بھی البطانی، ابن یوسف اور ازرقیل جیسے مسلم سائنسدانوں نے وضع کیا۔ حساب، الجبرا اور جیومیٹری کے میدان میں الخوارزمی نے گرا قدم خدمات سر انجام دی۔ ان کی کتاب الجبر والمقابلہ 16ویں صدی عیسوی تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں بنیادی نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی۔ الخوارزمی نے بہت ساری اہم تصانیف بھی کی تھی، جن میں ایک کتاب السند الہند کے نام سے مشہور ہے۔ کتاب الجبر والمقابلہ میں انہوں نے لوگوں کی روزمرہ ضروریات اور معاملات کے حل کے لیے تصنیفات کیا، جیسے میراث، وصیت، تقسیم، تجارت، خرید و فروخت، کرنسی کا تبادلہ، کرایہ، عملی طور پر زمین کا قیاس یعنی ناپ، دائرہ اور دائرے کے قطرے کا قیاس، بعض دیگر اجسام کا حساب جیسے ثلاثہ اور مخروط وغیرہ۔ وہ پہلے سائنسداں ہیں جنہوں نے علم حساب اور علم جبر کو الگ الگ کیا اور جبر کو علمی اور منطقی انداز میں پیش کیا۔ طبعیات اور حرکیات ابن سینا نے ایجاد کیا۔ الکندی، نصیر الدین طوسی اور ملا صدرہ کی طبعیات کی خدمات ابتدائی طور پر بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ابن الہشام طبعیات کے دامن کو علم سے بھر دیا۔ وہ طبعیات، ریاضی، ہندسیات، فلکیات اور علم ادویات کے مایہ ناز محقق تھے۔ مسلمان سائنسدانوں کی خدمات ناقابل فراموش ہیں، لیکن مسلمان اپنوں کو جانتے ہی نہیں تو اپنوں کی تخلیق کہاں سے جانیں گے؟ اسی لیے علم پر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنی تاریخ دنیا میں رقم کر سکیں، ورنہ آپ اس شعر کے مصداق ہوں گے کہ اپنی تاریخ کو جو قوم بھلا دیتی ہے، صفحہ دہر سے خود کو مٹا دیتی ہے۔ السلام علیکم۔